الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال أيضا في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام، عمائرین شہر اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا میں سارے کے سارے انسان گناہوں میں مبتلا ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے: کل بنی آدم خطاؤن، کہ پوری بنی آدم یعنی پوری انسانیت، حضرت آدم کی جتنی بھی اولاد ہے، وہ سارے کے سارے لوگ گناہوں میں مبتلا ہے، اور ہر انسان مبتلا ہے، کوئی اپنے آپ کو معصوم نہیں کہہ سکتا. انبیاء کی جماعت کے علاوہ کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے، ہر انسان سے چھوٹا ہو بڑا ہو گناہ ہوتا رہتا ہے انسان ہونے کے ناطے. انسان کبھی، ہم اور آپ کبھی وہ گناہ کسی کو دکھا کر بھی کرتے ہیں، کبھی چھپا کر بھی کرتے ہیں، کبھی تنہائی میں کرتے ہیں، کبھی سب کے سامنے کرتے ہیں، کبھی چھوٹا گناہ ہوتا ہے، کبھی بڑا گناہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال گناہ ہوتا رہتا ہے. کوئی انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ مجھ سے گناہ کا صدور نہیں ہوا، مجھ سے گناہ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان سے اگر گناہ ہو جائے تو یہ کمال کی بات نہیں ہے. انسان ہے، گناہ ہوتا ہے، لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے یہ اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا نہیں. یہ سب سے بڑی بھول ہے. انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ گناہ تنہائی میں کیا ہے، میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ میں کیا ہے، سماج سے چھپا کر، معاشرے سے چھپا کر، والدین سے چھپا کر، دنیا والوں سے چھپا کر یہ گناہ کیا ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے. یہ سب سے بڑی بھول ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم اور آپ گناہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن ساتھ میں یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گناہ کو کرتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں. لیکن کل قیامت میں جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جب پیش ہوگا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ آخر دنیا کی نگاہیں نہیں دیکھ رہی تھی، دنیا کی نظریں اس پر نہیں پڑ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کچھ خفیہ کیمرے لگائے ہوئے تھے، یعنی کچھ گواہ ایسے تھے جو انسان کے گناہ پر گواہ بن رہے تھے. وہ ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ آخر ہمارے اس گناہ پر یہ چیز گواہ ہے. وہ تو قیامت میں ہمیں سمجھ میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ آخر وہ گواہ کیا ہوں گے، وہ گواہ کیا ہوں گے. یہ ہماری اور آپ کی بھول ہے. تو آئیے آج کے اس جمعے میں انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ وہ اہم 4 گواہ جو انسان کے گناہ کرنے پر گواہ ہیں، جو ہمیشہ گویا انسان جیسے گناہ کرتا ہے، جس طرح ہم اور آپ موبائل کے ذریعے فوٹو لیتے ہیں، وہ محفوظ ہو جاتا ہے، ویڈیو بناتے ہیں، محفوظ ہو جاتا ہے، بالکل یہی حال وہ 4 گواہ ایسے ہیں جو ہمارے پیچھے اللہ نے لگا دیا اور ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. وہ 4 گواہ کون سے ہیں؟ آئیے ان 4 گواہوں کے متعلق ہم اور آپ جانتے ہیں. ان 4 گواہوں کی جانکاری ہمیں اور آپ کو ہونی چاہیے، اور آخر ان گواہوں سے چھٹکارا کیسے ہو جو ہمارے خلاف کل قیامت میں گواہی دینے والے ہیں. اس کا بھی حل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. سب سے پہلا وہ گواہ جو کل قیامت میں انسان کے گناہ پر گواہی دے گا وہ زمین ہے. زمین ہے، جس زمین پر انسان گناہ کرتا ہے، بہرحال جہاں بھی گناہ کرے گا
بازار میں کرے، ہوٹل میں کرے، دوست یار کے ساتھ کرے، گھر میں کرے، باہر میں کرے، مسجد میں کرے، جہاں گناہ کرے، ہے تو وہ زمین ہی کا حصہ تو ہے۔ تو سب سے پہلا اگر گواہ انسان کے گناہ پر اگر کوئی ہوگا تو وہ زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها اذا زلزلت الارض زلزالها۔ یہ پوری سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ کل قیامت میں انسان کے گناہ پر یہ زمین گواہی دے گی، اور یہ زمین کہے گی کہ میرے رب میرے پشت پر بیٹھ کر اس نے گناہ کیا تھا۔ فلاں زمین، جس زمین کے ٹکڑے پر انسان گناہ کرے گا وہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ زمین کا ٹکڑا جہاں گواہی دے گا تو وہ یہ بھی بتائے گا کہ وقت کیا تھا، مہینہ کون سا تھا، دن کون سا تھا۔ تفسیر مظہری میں یہ بات لکھی ہے، یعنی مکمل تفصیلات اس زمین کے پاس موجود ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں گناہ کرتے جاؤ، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ زمین گویا اللہ تعالیٰ کے خفیہ رپورٹر ہے، خفیہ کیمرے ہیں، ہمیں آپ کو نہیں پتہ ہے لیکن سارا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ اللہ تعالیٰ زمین سے کہیں گے کہ بتاؤ تمہاری پشت پر کیا کیا ہوا تھا۔ یہ زمین کا یہ حصہ سارا اگلے گا۔ اس لیے ہم اور آپ جب بھی گناہ کریں تو یقیناً زمین کا وہ حصہ ہوگا یا زمین سے اس کا تعلق ہوگا، تو ہم اور آپ یہ اپنے آپ کو کہیں، سب سے پہلے گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ جس زمین پر ہم یہ گناہ کر رہے ہیں یہ زمین کا ٹکڑا ہمارے گناہ کے اوپر شاہد ہوگا، گواہ بنے گا۔ بالکل یہی حال اگر اسی زمین پر ہم اور آپ اگر کوئی نیک کام کرے، کوئی اچھا عمل کرے، یہ زمین کا ٹکڑا ہے، ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے آئے، اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں، یہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا کہ میرے رب میرے پشت پر اس نے نماز پڑھی تھی، جمعہ کی نماز پڑھی تھی، ظہر کی نماز پڑھی تھی۔ یہ گواہی دے گا، یہ زمین کا حصہ گواہی دے گا۔ جس طرح گناہ کے اوپر گواہی دے گا اسی طرح نیک ہونے پر بھی، نیک کام کے اوپر بھی یہ گواہی دے گا۔ یہ سب سے پہلا گواہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیچھے چھوڑ رکھا ہے، جو ہمارے خلاف کل قیامت میں گواہی دے گا۔ اور دوسرا گواہ جو ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، یہ دونوں کاندھے دیکھ رہے ہیں، ان دونوں کاندھوں پر اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین فرشتوں کو رکھا ہے۔ یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ہم السلام علیکم جب نماز میں پڑھتے ہیں کرتے ہیں تو اس سلام کا جواب وہ فرشتے بھی دیتے ہیں۔ یہ کرامن کاتبین، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر کرامن کاتبین کو چھوڑ رکھا ہے، یہ خفیہ رپورٹر ہے۔ یعلمون ما تفعلون، یہ سب جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو۔ یہ کاندھے پر جو ہمارے فرشتے ہیں جسے کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ اس لیے گناہ کرنے سے پہلے ہم اور آپ ضرور اس بات کا خیال کریں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو یہ فرشتے کل گواہی دیں گے، یہ کرامن کاتبین گواہی دیں گے۔ اس لیے ہم اور آپ گناہ کرنے سے پہلے اس بات کا ضرور خیال رکھیں۔ اور تیسرا وہ گواہ جو نامہ اعمال ہوگا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے نامہ اعمال اس فرشتے کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کا نامہ اعمال اس کے حوالے کر دیتے ہیں اس فرشتے کے، اور کہتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر موت تک یہ کیا کیا کرے گا سب کچھ لکھنا ہے، سب کچھ لکھنا ہے۔ وہ نامہ اعمال ہمارے خلاف گواہی دے گا، اور اس میں لکھا ہوگا، اس فرشتے نے جو نامہ اعمال میں لکھا ہے وہ سارا کا سارا وہ نامہ اعمال ہمارے سامنے ظاہر کر دے گا۔ وَوُزِّعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، جب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو وہ سارے راز اگل دے گا۔ ہم آپ سمجھتے ہیں کہ کون دیکھ رہا ہے، کر لو، کوئی دیکھ رہا ہے کیا؟ دروازہ بند ہے، سب بند ہے، تنہائی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ فرشتہ لکھ رہا ہے، وہ کرامن کاتبین لکھے جا رہے ہیں۔ وہ زمین کا حصہ گواہی دے گا۔ جب نامہ اعمال اس کے سامنے پیش ہوگا تو وہ کہے گا ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس کو؟ کچھ راز کو چھپا دیتا، سارا راز اگلے جا رہا ہے، سارا راز اگلے جا رہا ہے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی سے چھوٹی بات ہو یا بڑا سے بڑا گناہ ہو،
نہیں چھوڑے گا، سب اللہ کے حضور پیش کر دے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ ہرگز ظلم نہیں کرتے۔ یہ تیسرا ہمارا گواہ ہے جو ہمارے خلاف کل قیامت میں گواہی دے گا، نامہ اعمال۔ اور چوتھا گواہ انسان کے جسمانی جو اعضاء ہیں وہ گواہی دیں گے۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے اظلمت کذا و کذا، تو نے فلاں فلاں تم نے کام کیا تھا، تم نے گناہ کیا تھا، کیا تم نے یہ گناہ کیا ہے؟ اب اگر آپ کسی چور کو پکڑیے، مان لیجئے، اور اس سے پوچھیے کیا تم نے چوری کی ہے، تو کیا کہے گا؟ ہاں میں نے چوری کی ہے۔ کوئی ایسا عقل مند ہے دنیا کا گناہ گار؟ وہ پہلے جھوٹ کا سہارا لے گا، نہ میرا ہاتھ نہیں ہے، میں نے چوری نہیں کی، میں نے یہ گناہ کا کام نہیں کیا ہے، میں نے یہ گناہ کا کام نہیں کیا ہے، میں نے چوری نہیں کی ہے، میں نے یہ آگ نہیں لگائی ہے۔ پہلے تو انسان دنیا میں جھوٹ کا سہارا لے گا، جب رب کائنات کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں بھی اسی جھوٹ کا سہارا لے گا۔ اللہ پوچھیں گے اظلمت کذا و کذا، تم نے یہ گناہ کیا تھا، تم نے یہ کام کیا تھا؟ کہے گا نہ میں نے نہیں کیا تھا، یا رب میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا کہیں گے؟ الیوم نختم علی افواہہم، اس کی زبان کو بند کرو، اس زبان کو لاک کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں زبان کو لاک کر دیں گے، اس لیے کہ یہی زبان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، وہ زبان بولتی رہی ہے، لیکن آج اس زبان کو لاک کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں انسان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ ہاتھ بولے گا کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، پیر بولے گا کہ یہ گناہ کیا تھا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اللہ فرماتے ہیں کہ جو گناہ کیا ہے ہاتھوں سے، یہ ہاتھ بولے گا۔ جس طرح آج زبان بول رہی ہے نا، اسی طرح اس ہاتھ کو اللہ تعالیٰ گویا ہی دیں گے، زبان دیں گے۔ یہ ہاتھ بولے گا کہ میرے رب اس ہاتھ سے اس نے یہ گناہ کیا۔ اس پیر کو اللہ تعالیٰ زبان دیں گے، یہ پیر بولے گا۔ یعنی انسان کے شریر میں جتنے بھی انگ ہے، اعضاء ہے، وہ سارے کے سارے اعضاء وہ انگ کو اللہ تعالیٰ زبان دیں گے، اور وہ سارے کے سارے اعضاء بولنے لگیں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، اللہ فرماتے سارے کے سارا وتکلمنا ایدیہم۔ انسان جب دیکھے گا کہ میں نے اسی ہاتھ کی لذت کے لیے گناہ کیا تھا، میں نے اسی آنکھ کے واسطے میں نے گناہ کیا تھا، میں نے اسی پیر کے لذت کے لیے گناہ کیا تھا، میرے خلاف یہ آج گواہی دے رہا ہے۔ وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، تو انسان ان اعضاء سے کیا کہے گا؟ ارے تمہاری لذت کے لیے تو میں نے گناہ کیا تھا، تمہاری لذت کے لیے میں نے زبان سے یہ گناہ کیا تھا، تمہاری لذت کے لیے پیر سے یہ میں نے گناہ کیا تھا، یعنی یہ سارا گناہ تیرے کے لیے کیا تھا، آج تم ہی میرے خلاف ہو گئے ہو۔ وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، میرے خلاف کیوں ہو گئے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ اعضاء کیا کہیں گے؟ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ زبان کو بند کر دیا گیا، اور وہ گویائی، وہ زبان کی طاقت اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہے۔ یہ ہاتھ بولے گا، یہ پیر بولے گا، میں مجبور ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت گویائی دی ہے، مجھے بولنا پڑ رہا ہے تمہارے خلاف، میں مجبور ہوں۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی دیں گے، بولنے کی صلاحیت دیں گے، زبان دیں گے، ہر چیز بولے گی۔ یہ گناہ کیا ہے، یہ چار گواہ ہے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے بتائی تو صحابہ کرام نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی ہم تو لٹ جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ وہ نمازیں کب کام آئیں گی؟ وہ روزے کب کام آئیں گے؟ وہ زکوٰۃ ہماری کب کام آئے گی؟ ہمارا کیا ہوگا؟ زمین گواہی دے گی، وہ کرامن کاتبین گواہی دیں گے، یہ زبان گواہی دے گی، یہ پیر بولیں گے، یہ ہاتھ بولے گا، یعنی ان ہماری جسم کا ہر عضو، ہر حصہ، ہر انگ بولے گا، ہم تو لٹ جائیں گے۔ یہ گواہ ہمارے خلاف ہو جائیں، کیا ہوگا؟ کچھ تو ایسا حل بتائیے کہ جو یہ گواہ ہمارے فیور میں گواہی دینے لگے۔ آج اگر کسی کورٹ میں ہمارے خلاف اگر کوئی گواہ موجود ہو تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی زبان کو بند کر دیں، چاہے جیسے ہو، پیسوں کے ذریعے ہو، لالچ کے ذریعے ہو، یا اور بھی راستے ہیں، راستے سے ہٹانے کا ہو، بہت طریقے ہیں، لیکن ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو گواہ ہمارے خلاف کورٹ میں دینے جا رہا ہے وہ زبان بند کر لے، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ ہوتا ہے ہم کر گزرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ یہ جتنے بھی گواہ ہیں جو ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہمارے فیور میں گواہی دینے لگے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اہم عمل بتلایا۔
اگر وہ عمل ہم بھی کریں گے تو انشاءاللہ ان سارے گواہوں کی گواہی سے ہم بچ جائیں گے. ہمیں وہ کرنا ہوگا. وہ گواہ کیا ہے؟ توبۃ نصوحا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. کہ انسان اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہہ دے کہ میرے رب مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے, میں جانتا ہوں میں نے جان بوجھ کر کیا ہے, لیکن تو رب کریم ہے, تو غفور الرحیم ہے. انسان اگر اپنی آنکھ سے 2 بوند اگر گرا دے, 2 قطرے اللہ کے سامنے گرا دے, تو یہی زمین کا حصہ, جس زمین کے حصے پر اس نے اپنی آنکھوں سے 2 بوند گرائے ہیں, وہ زمین کا حصہ گواہی دے گا کہ میرے رب میرے پشت پر بیٹھ کر اس نے توبہ کی تھی. وہ وقت گواہی دے گا, وہ دن گواہی دے گا کہ میرے رب اس نے توبہ کی ہے, اسے معاف کر دیجئے. یعنی وہ سارے کے سارے گواہ جو ہمارے خلاف ہو گئے تھے ہمارے فیور میں ہو جائیں گے, اور اس کے لیے شرط ہے توبۃ نصوحا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اب توبہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ فرض نماز جب ہو جائے, سلام پھیر لے, امام صاحب دعا کرا دے, تو دعا کرنے کے بعد ہم اپنے گالوں پہ ہاتھ مارتے ہیں, توبہ توبہ توبہ, یہی توبہ سمجھتے ہیں. یہ توبہ نہیں ہے. اپنے گالوں پر ہاتھ مارنا, توبہ توبہ کرنا, یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کے لیے 3 شرطیں موجود ہیں. 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے ہمارے اندر. اگر وہ 3 چیزیں پائی جائے گی تو واقعتاً وہ توبہ ہے. سب سے پہلی چیز, جو گناہ ہم کر رہے ہیں, مان لیجئے ہم جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بولنا ہمارا ایک شیوا بن چکا ہے, تو سب سے پہلا کام توبہ کی شرائط میں یہ ہے کہ ہم اور آپ اس جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑ دیں. توبہ کی 3 شرائط میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو جو کرتے آ رہے ہیں آج تک, اس گناہ کو چھوڑ دیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو ہم نے کر لیا اللہ کے حضور ندامت پیش کر دیں, اس گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرے کہ اللہ مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی, میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے, میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے, آج سے میں توبہ کرتا ہوں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ کے لیے عزم مصمم کر لے کہ میں آئندہ انشاءاللہ وہ گناہ نہیں کروں گا. اگر یہ 3 چیزیں پائی جائے گی تو وہ سچی توبہ ہوگی, جس کو توبۃ نصوحا کہا اللہ نے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. گالوں پر ہاتھ مار کے توبہ توبہ کرنا یہ توبہ نہیں ہوتا ہے. انسان پہلے وہ گناہ کو چھوڑ دے, اس پر ندامت کا اظہار کرے, شرمندگی کا اظہار کرے, افسوس کرے, اور اللہ کے حضور یہ کہے, وعدہ کرے اللہ سے کہ ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے. جمعہ کا دن ہے, مغرب سے پہلے ضرور ہم آپ وقت نکالے, 5 منٹ کا 10 منٹ کا وقت نکال کر اللہ کے سامنے توبہ کرے کہ جو ہم نے کر لیا. جب غرغرے کی حالت آئے گی تو تب توبہ قبول نہیں ہوگی, توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اس وقت توبہ قبول نہیں کریں گے. انسان کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بہت وقت موجود ہے, ابھی تو ہم جوان ہیں, ابھی تو بہت زندہ رہنا ہے. لیکن موت ہمارا پیچھا جس طرح رزق ہمارے پیچھے کرتا ہے, اسی طرح یہ موت بھی ہمارے پیچھے پیچھے گھومتی ہے, وہ مڈلا رہی ہمارے سروں پر. وقت کا انتظار کر رہی ہے. اس لیے ہم اور آپ جتنا ہو سکے ہر نماز کے بعد ہم توبہ کا ضرور اہتمام کریں. ٹوٹ جائے جتنی مرتبہ ہو, اللہ کہتے ہیں کہ تم 10 مرتبہ گناہ کرو, 10 مرتبہ توبہ کرو, میں تمہاری توبہ کو ضرور قبول کروں گا. بار بار توبہ کرتے رہے, ہر نماز کے بعد توبہ کرے, انسان ہے گناہ ہو جاتا ہے. اب توبۃ نصوحا کس کو کہتے ہیں؟ توبۃ نصوحا جس کے اندر عزم حازم ہو, مکمل پختہ ارادہ ہو, اور ایسا ارادہ, ایسا عزم کہ جو آئندہ انسان اس عزم کو نہ توڑے, ایسا ہو. ایک واقعہ میں آپ کو سنا کہ انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ, حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ, آپ لوگوں نے شاید کچھ لوگوں نے نام سنا بھی ہوگا. یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, لیکن اللہ کے ولی بننے سے پہلے یہ بہت بڑے ڈاکو تھے. ڈاکو, گینگسٹر جس کو بولتے ہیں ہم اور آپ, بہت بڑے ڈاکو تھے. ان کا پورا گینگ چلتا تھا, علاقوں کو لوٹ لیا کرتے تھے, تباہ و برباد کر دیا کرتے تھے. جس گاؤں میں, جس علاقے میں ان کا گینگ جاتا, ان کا گروہ ہو جاتا, پورا کا پورا گاؤں خالی کر دیتا. یہ دہشت تھی فضیل بن عیاض کی اس وقت کی جب یہ ڈاکو تھے. مال لوٹنا, دوسروں کی عزت لوٹنا, ہڑپنا, ڈاکو, یہ سارا ان کا کام چل رہا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بار چوری کا, ڈکیتی کا مال جمع تھا, اور بیچ میں کچھ رقاصہ رقص کر رہی تھی, کچھ لڑکیاں کہیے وہ ناچ رہی تھی, اور یہ سارے کے سارے فضیل بن عیاض اپنے دوست اور یار کے ساتھ مزے لے رہے ہیں. ایک طرف ڈانس چل رہا ہے, دوسری طرف یہ اپنے شباب میں مست ہیں. لیکن ان کے کان میں آواز آتی ہے,
ان کے کان میں ایک آواز آتی ہے، وہ قرآن کی آواز آتی ہے، قرآن کی ایک آیت کی تلاوت ہو رہی تھی، ان کے کان میں پڑتی ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ یہ آواز آتی ہے فضیل بن عیاض کے کان میں، جس کا ترجمہ لمبا ہے، لیکن اس کا جو مطلب ہے، جو ترجمہ ہے، کب سدھرو گے، اس کا مفہوم ہے کب سدھرو گے۔ اس آیت کا مفہوم یہی ہے، کب سدھرو گے؟ 50 سال ہو گئی، 60 سال کی عمر ہو گئی، 60 سال سے پلس ہو گئے، ایک پاؤں قبر میں ہے، اب تو سدھر جاؤ۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ یہ کہہ رہے ہیں الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کب سدھرو گے؟ فضیل بن عیاض کے کان میں یہ آواز پڑتی ہے، اعلان کرتے ہیں کہ آج سے میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اور اعلان کر دیا پورے علاقے میں کہ جس کا بھی مال میں نے لوٹا ہے کل آ کر وہ مجھ سے لے لے۔ اب جب دوسرا آئندہ دن آتا ہے تو سارے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، لیکن دہشت تو ہے، بہرحال دہشت تو ہے، تلوار چھوڑ دیا ہے لیکن چلانا تو نہیں بھولا ہے، کہ سب لوگ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کہہ دے، لیکن بہرحال اعلان تھا کہ جس کا بھی میں نے مال لوٹا ہے، پیسہ ہو، زیور ہو، کھیتی ہو، باڑی ہو، مکان ہو، سب لوگ آگے مجھ سے وہ اپنا حق لے جائے، اس لیے کہ آج سے میں نے وہ کام چھوڑ دیا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، سارے لوگ آتے ہیں، سارے لوگ اپنا حق لے کر چلے جاتے ہیں۔ آخر میں ایک یہودی آتا ہے، اور یہودی آنے کے بعد کہتا ہے کہ میرا حق مجھے دے دے، میرا حق باقی ہے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں نے تو سارا تقسیم کر دیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، میں لے کر رہوں گا، تمہیں دینا ہوگا۔ کہا کہ ایسا ہے کہ میں جا رہا ہوں، میں کمانے جا رہا ہوں، اور میں 6 مہینہ کماؤں گا، 2 مہینہ کماؤں گا، کچھ پیسے ہوں گے، میں تمہارا حق بھی ادا کر دوں گا، میں تمہارا حق بھی ادا کر دوں گا۔ کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، تم نے میرا جو سامان لیا اور کھایا ہے وہی چاہیے، تمہیں یاد نہیں ہے؟ فضیل بن عیاض نے کہا کہ آخر وہ کون سا سامان ہے جو میں نے کھایا تھا؟ تو اس یہودی نے کہا کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ وہاں میرا باغ ہے، وہاں میرا باغ ہے، اور تم اپنے ڈاکو ساتھیوں کے ساتھ آیا کرتے تھے، سارے ساتھی تمہارے آتے تھے، اور سارے کے سارے ساتھی میرے باغ کے پھل توڑ کے کھا لیا کرتے تھے، تم نے میرا سارا کا سارا باغ تم نے کھا لیا۔ میں کونے میں بیٹھ کر ڈر کے مارے میں چپ رہتا تھا کہ اگر میں منع کرنے گیا تو یہ پھل کو بعد میں کاٹیں گے، پہلے مجھے کاٹ دیں گے۔ وہ تم نے کھایا ہے وہی چاہیے، وہ پھل مجھے چاہیے جو تم نے کھایا ہے پیٹ میں۔ تو فضیل بن عیاض نے کہا کہ میں وہاں کہاں سے لاؤں گا، وہ تو میں نے کھا لیا، ختم ہضم۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، کل ملیں گے قیامت میں اللہ کے سامنے، تمہارے نبی کے سامنے حساب ہو جائے گا۔ اس یہودی نے کہا، تو فضیل بن عیاض نے اس کا دامن پکڑ لیا کہ بھائی کچھ تو یار آپشن دو، کچھ تو وکلپ ہونا چاہیے، آخر میں کہاں سے لاؤں گا؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے، ایک وکلپ ہے، ایک آپشن ہے میرے پاس، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو پہاڑ ہے تمہیں 10 قدم پیچھے ہٹانا ہوگا، اس پہاڑ کو دھکا دے کے 10 قدم پیچھے کرنا ہوگا۔ اب فضیل بن عیاض حیرت میں، اب کیسے ہوگا؟ لیکن شرط ہے، توبہ کرنی ہے، حق ادا کرنا ہے۔ دوسرے کے حق ادا کرنے کی کتنی فکر ہو رہی ہے، ہم اور آپ ڈیلی مارتے ہیں دوسرے کا حق، کبھی فکر نہیں ہوتی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ساتھیوں کو لیتے ہیں، چلتے ہیں، کبھی کلہاڑی مار رہے ہیں، کبھی دھکا دے رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ 2 دن 2 رات گزر گئی، پہاڑ ٹلے گا؟ پہاڑ ٹلنے والا ہے 10 آدمیوں سے، یہاں تو ایک دیوار نہیں ٹلے گی، اب پہاڑ۔ فضیل بن عیاض اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں نے سچی توبہ کر لی، یہ کیسا امتحان تو نے میرے ساتھ کر دیا ہے، میں پریشان ہوں، تو ہی راستہ دکھا سکتا ہے، تو میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فضیل بن عیاض کی وہ توبہ قبول کی، اور وہ دعا قبول کی، اور اس کے بعد ایک ہوا چلتی ہے اور وہ پہاڑ خود بخود 10 قدم آگے جا کر ہٹ جاتا ہے۔ دوڑے آتے ہیں اس یہودی کے پاس، کہا کہ تمہاری شرط پوری ہو گئی، شرط تمہاری پوری ہو گئی، اب تو معاف کر دے۔ کہا کہ نہیں، ابھی نہیں پوری ہوئی، ابھی باقی ہے۔ کہا کہ اب کیا ہے حضور؟ کہا کہ ایسا ہے کہ وہ ٹھیلا رکھا ہوا ہے، وہ ٹھیلا لے کر آؤ، اور اس ٹھیلے میں یا بکسہ ہو جو بھی ہو، اس میں سونے کے ٹکڑے موجود ہیں، میرے سامنے لا کر رکھو۔ کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ میں ابھی گیا اور ٹھیلا لے کر آیا اور اسے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ فضیل بن عیاض جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہ ٹھیلا لاتے ہیں، اور سونے کا ٹکڑا بھرا ہوا ہے، وہ ڈلا، سونے کا ڈلا فضیل بن عیاض نے اس کی خدمت میں اس کے سامنے پیش کر دیا، اس یہودی کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اب یہودی کو بڑی حیرت ہوئی، کہا اس یہودی نے فضیل بن عیاض سے کہ تو اپنا ہاتھ آگے بڑھا، میں تیرے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہ میں تو ڈاکو ہوں، میں سب سے بڑا گنہگار،
اگر تمہیں ایمان قبول کرنا ہے تو کسی عالم کے پاس جائیے، کسی بزرگ کے پاس جائیے، کسی امام صاحب کے پاس جائیے اور ان سے آپ کلمہ پڑھوائیے، مجھ سے نہیں۔ کہا کہ نہیں، تیرے ہاتھ پر ہی میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، لیکن بہرحال اس کی ضد تھی، انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے بعد آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد وہ یہودی اب چونکہ مسلمان ہو چکا ہے، فضیل بن عیاض یہ بھی پہلے سے مسلمان ہیں، توبہ کر چکے ہیں، وہ یہودی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ اب آگے سنیے کیا کہا اس یہودی نے۔ کہا، فضیل بن عیاض نے پوچھا کہ آخر تو نے میرے ہاتھ پر ایمان لانے کے لیے ضد کیوں کی؟ تو چاہتا تو کسی عالم کے پاس چلے جاتا، کسی بزرگ کے پاس چلے جاتا، کسی نیک آدمی کے پاس جا کر تم ایمان قبول کر لیتا، لیکن میرے جیسا گنہگار انسان جو ڈاکو، جو پوری زندگی گناہوں میں گزار دیا، آخر ضد کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ میں وجہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر میرے ہاتھ پر تو ایمان قبول کیوں کرنا چاہتا ہے جو تو نے ایمان قبول کیا؟ تو کہا کہ میں یہودی تھا اور میں تورات کا جانکار ہوں، میں تورات پڑھتا تھا، اور تورات میں نے پڑھا ہے کہ جب ایک مسلمان بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس توبے کے صدقے وہ مومن بندہ جب کسی مٹی کے ڈلے پر بھی ہاتھ رکھتا ہے تو وہ سونا بن جاتا ہے، اور جب کسی پہاڑ پر ہاتھ رکھ دے تو وہ پہاڑ جو ہے ٹوٹ کر گر جاتا ہے، اس پہاڑ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ یقیناً مجھے معلوم تھا کہ آج تو نے توبہ کی ہے، سچی توبہ کی ہے، جو مقام آج اللہ کے یہاں تیرا ہے اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہ جو ڈلا ہے سونے کا، یہ دراصل سونے کا ڈلا نہیں تھا، یہ مٹی کا ڈھیلا تھا، لیکن تو نے توبہ کی، اس توبہ کے صدقے جب تو نے اسے ہاتھ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو سونے میں بدل دیا، اور وہ پہاڑ جو 10 قدم پیچھے ہوا ہے وہ صرف اور صرف تیرے توبہ کی وجہ سے۔ یہ اصل توبہ ہے کہ انسان اگر عزم مصمم کر لے کہ نہیں، آج سے مجھے نہیں کرنا ہے، یہ گناہ نہیں کرنا ہے، انسان اگر ٹھان لے، توبۃ نصوحا اگر انسان کر لے تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہ پہاڑ کیا، یہ زمین کیا، پوری کائنات کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں۔ تو یہ 4 گواہ جو آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ چاروں کے چاروں گواہ ہمارے خلاف کل قیامت میں پیش ہوں گے، لیکن ان گواہوں سے چھٹکارے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل بتلایا ہے وہ ہے توبۃ نصوحا۔ ہم اور آپ ہر نماز کے بعد اس کا اہتمام کریں کہ ہم اور آپ توبہ کرتے رہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بنا توبہ کے اگر اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے یہاں کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہوگا، اس لیے ہم اور آپ اس بات کا ضرور اہتمام کریں۔ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو پوری زندگی ایمان پر، عمل صالح پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔